بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ نحو کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے اغراء اور تحذیر کا بیان۔ تو اس کی تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ پہلا جز ہے جسے کسی کام پر ابھارا جائے اسے اغراء کہتے ہیں۔ درست یہ ہے کہ جو اسم فعل محذوف الزم وغیرہ کا مفعول بہ ہو اسے اغراء کہتے ہیں۔ دوسرا جز ہے جسے مابعد سے ڈرایا جائے اسے تحذیر کہتے ہیں۔ درست یہ ہے کہ جو اسم فعل محذوف بعد اتقی وغیرہ کا مفعول بہ ہو اسے تحذیر کہتے ہیں۔ تیسرا جز ہے اغراء اور تحذیر کا فعل ناصب ہمیشہ محذوف ہوتا ہے۔ درست یہ ہے کہ اغراء اور تحذیر کا فعل ناصب ہمیشہ محذوف نہیں ہوتا، یعنی اگر یہ معطوف علیہ ہوں اور مقرر ہوں تو اس صورت میں ان کا فعل ناصب حذف کرنا واجب ہے، اور اگر یہ مفرد ہوں تو اس صورت میں جائز ہے، یعنی حذف بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ آگے چوتھا جز ہے اغراء یا تحذیر معطوف علیہ اور معطوف بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا درست یہ ہے کہ اغراء یا تحذیر معطوف علیہ بھی ہوتا ہے۔ آگے تمرین نمبر 3 ہے۔ اس کا جز الف، اس کے اندر اغراء اور تحذیر کو الگ الگ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ فعل کو حذف کرنا واجب ہے یا پھر جائز ہے۔ تو پہلا جملہ ہے الجدہ فإنہ طریق الفلاح۔ تو اس میں الجدہ یہ اغراء کی مثال ہے اور یہاں پر اس کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے کیونکہ یہ مفرد ہے۔ ترکیب کریں تو الجدہ یہ مفعول بہ ہے اور اس کا فعل محذوف جوازن ہے، وہ ہے الزم۔ تو الزم باب افعال سے امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا، ان تضمیر اس میں اس کا فاعل، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کوشش کو لازم پکڑو۔ اس کے بعد آگے یہ الگ جملہ ہے فا تعلیلیہ ہے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، اور طریق الفلاحی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی خبر ہے۔ تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تعلیلیہ۔ اس کا ترجمہ ہے کیونکہ وہ نجات کا راستہ ہے، یعنی کوشش کو لازم پکڑو اس لیے کہ وہ نجات کا راستہ ہے۔ آگے جملہ نمبر 2 ہے الخیانۃ الخیانۃ، یہ تحذیر کی مثال ہے اور اس میں فعل کا حذف واجب ہے کیونکہ یہ مقرر آیا ہے۔ اس کی ترکیب کریں تو الخیانۃ یہ مؤکد ہے اور آگے والا الخیانۃ یہ اس کی تاکید ہے۔ مؤکد تاکید مل کر یہ مفعول بہ ہے فعل محذوف اتقی کے لیے۔ تو اتقی امر کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر کا، ان تضمیر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے خیانت سے بچو۔ آگے جز نمبر 3 ہے الفرائدہ، تو یہ اغراء کی مثال ہے، تو یہاں پر اس کا جو فعل ہے اس کا حذف جائز ہے کیونکہ یہ مفرد ہے۔ تو اس کی ترکیب کریں تو الفرائدہ یہ مفعول بہ ہے فعل محذوف الزم کے لیے۔ تو الزم امر کا صیغہ، ان تضمیر اس میں اس کا فاعل، اور الفرائدہ یہ اس کا مفعول بہ، تو فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے فرائض کو لازم پکڑو۔ آگے جز نمبر 4 ہے الاخلاص والامانۃ، یہ اغراء کی مثال ہے اور اس میں اس کا جو فعل ہے اس کا حذف کرنا واجب ہے۔ ترکیب کریں تو الاخلاص معطوف علیہ و عاطفہ، الامانۃ معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بہ ہوا فعل محذوف الزم کے لیے۔ تو الزم فعل امر کا صیغہ، ان تضمیر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے اخلاص اور امانت کو لازم پکڑو۔ آگے جز نمبر 5 ہے ایاکی ان تغتابی، یہ تحذیر کی مثال ہے اور اس میں اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ اس کی ترکیب کریں تو ایاکی یہ ضمیر منصوب منفصل ہے واحد مؤنث حاضر کی، اور یہ مفعول بہ ہے، اس کا فعل ناصب محذوف وجوباً ہے، وہ ہے اتقی۔ اتقی امر کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث حاضر کا، فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مزید فی لفیف مفروق
اور باب افتعال ہے، یا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل۔ اس کے بعد یہ جو آگے ہے ان، یہ موصول عرفی ہے، یعنی ان ناصبہ مصدریہ موصول عرفی۔ اس کے بعد تغتابی، اب یہ صیغہ ہے مضارع کا، صیغہ واحد مؤنث حاضر کا، یہ باب افتعال سے ہی ہے، اور یہ یعنی کہ اجوف یائی سے ہے، تو اس میں یا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ان موصول عرفی کا صلہ ہوا۔ موصول عرفی اپنے صلہ سے مل کر باتویل مفرد ہو کر کہہ لیں یا پھر باتویل مصدر ہو کر، یہ اب کیا بنے گا؟ تو اس میں پھر آگے دو مذہب ہیں، سبوے اور خلیل کے نزدیک اس سے پہلے من حرف جار جو ہے وہ مقدر ہے، تو یعنی وہ بھی اس کا بھی اعتبار کریں گے، تو یہ پھر اس کا مجرور ہو جائے گا، اور جار مجرور پھر اسی جو اتقی فعل ہے اس کا ظرف لغو ہو جائے گا۔ اس میں پھر اکثر نوات یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی موصول عرفی اپنے صلہ سے مل کر باتویل مفرد ہو کر یہ مفعول بھی ثانی ہے، تو دونوں کے مطابق جس پر بھی ترکیب کر لی جائے درست ہو جائے گی۔ تو اگر ترکیب کو جوڑیں تو پھر یوں ہو جائے گا کہ اتقی فعل اپنے فاعل مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اگر دوسرا مذہب لیں جو سبوے اور خلیل کا ہے تو اس کے مطابق اتقی فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے تو اپنے آپ کو، یعنی مؤنث، تو اپنے آپ کو غیبت کرنے سے بچا۔ آگے جزء نمبر 6 ہے الغیبۃ والنمیمۃ، یہ تحذیر کی مثال ہے، اس میں اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ اس کی ترکیب کریں تو الغیبۃ یہ معطوف له ہے، واو عاطفہ، النمیمۃ یہ معطوف ہے، تو معطوف له معطوف مل کر یہ مفعول بھی ہے، فعل محذوف اتقی کے لیے، تو اتقی فعل ان تذبیر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے غیبت اور چغلی سے بچو۔ آگے جزء نمبر 7 ہے المحرماتی، تو یہ تحذیر کی مثال ہے، اور اس کا جو فعل ناصب ہے اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ اس کی ترکیب کریں تو المحرماتی یہ مفعول بھی ہے، فعل محذوف اتقی کے لیے، اتقی فعل صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، ان تضمیر اس میں اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے محرمات یعنی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو۔ آگے جزء نمبر 8 ہے العمالہ، یہ اغراء کی مثال ہے، اور اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ اس کی ترکیب کریں تو العملہ مؤکد، آگے جو العملہ ہے یہ تاکید ہے، اور مؤکد تاکید مل کر یہ مفعول بھی ہے، فعل محذوف الزم کے لیے، تو الزم امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، باب افعال سے ان تضمیر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کام کرنے کو لازم پکڑو۔ آگے جزء نمبر 9 ہے ایاک من الکذب، یہ تحذیر کی مثال ہے، اور اس میں اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ ترکیب اس کی کریں تو ایاک یہ ضمیر منصوب منفصل ہے اور واحد مذکر حاضر کی ہے، اور یہ مفعول بھی ہے، اس کا جو فعل ناصب ہے وہ محذوف ہے، اور وہ ہے اتقی، تو اتقی امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، ان تضمیر اس میں اس کا فاعل۔ اس کے بعد یہ جو آگے من الکذب ہے یہ جار مجرور مل کر اس کا ظرف لغو ہے، تو اتقی فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے تو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا۔ آگے جزء نمبر 10 ہے التواضع فإنه يرفع الانسان، تو یہ التواضع جو ہے اغراء کی مثال ہے، اور اس میں اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا جائز ہے۔ ترکیب کریں تو التواضع یہ مفعول بھی ہے، فعل محذوف الزم کے لیے، تو الزم امر کا صیغہ ان تضمیر اس میں اس کا فاعل، اور یہ مفعول بھی، تو فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد آگے فا یہ تعلیلیہ ہے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، سا جو ضمیر ہے منصوب متصل یہ اس کا اسم ہے، اور یرفع الانسان یہ جملہ ہے کہ یرفع رفع، یرفع سے مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع سوئے انا کا اسم۔ اس کے بعد آگے الانسان مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ مرفوع محلاً
انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تعلیلیہ۔ سارے کا ترجمہ ہو جائے گا کہ تواضع کو لازم پکڑو اس لیے کہ وہ انسان کو بلند کر دیتی ہے۔ آگے جز نمبر 11 ہے الحسد فإنہ یأکل الحسنات۔ یہ تحذیر کی مثال ہے اور اس میں اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا جائز ہے۔ ترکیب کریں تو الحسد یہ مفعول بہ ہے فعل اتقی کے لیے، تو اتقی امر کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر کا، ان تضمیر اس میں اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اس کے بعد فا تعلیلیہ، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، سا جو ضمیر ہے ہا ضمیر منصوب متصل، انا کا اسم، یا کلو مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، ہوا ضمیر اس میں اس کا فاعل راجع بس ہوئے، انا کا اسم، اور الحسنات یہ مفعول بہ ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تعلیلیہ۔ ترجمہ ہے حسد سے بچو اس لیے کہ وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آگے تمرین نمبر 3 کا جز با ہے، اس میں دیے گئے جملوں میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو پہلا جملہ ہے اتقی الشتم الشتم، تو اس کے اندر غلطی یہ ہے کہ یہاں پر الشتم الشتم یہ مقرر آیا، تو جب اغراء اور تحذیر میں سے کوئی بھی مقرر آئے تو اس وقت ان کا جو فعل ناصب ہے اس کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کے جو فعل ناصب ہے اس کو حذف کرنا تھا جبکہ یہاں پر حذف نہیں کیا گیا، یہ غلطی ہے، تو درست ہو جائے گا الشتم الشتم، اور یہ پھر تحذیر کی مثال بنے گی۔ تو اب اگر اس کی ترکیب کریں تو الشتم مؤکد اور دوسرا الشتم یہ تاکید، مؤکد تاکید مل کر اب یہ مفعول بہ ہے فعل محذوف اتقی کے لیے، تو اتقی امر کا صیغہ، اس کے اندر ان تضمیر اس کا فاعل اور مفعول بہ ملا کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے گالی دینے سے بچو۔ آگے جز نمبر 2 ہے العلم والوقار، اس میں غلطی یہ ہے کہ یہ اغراء کی مثال بن رہی ہے اور اس کو منصوب ہونا چاہیے کیونکہ اس کا جو فعل ناصب ہے وہ پیچھے الزم ہے، تو اس وجہ سے یہ مرفوع نہیں ہونا چاہیے، تو درست ہو جائے گا العلم والوقار۔ تو اب اس کی ترکیب کریں تو العلم یہ معطوف لہ وواطفہ، الوقار یہ معطوف لہ معطوف مل کر یہ مفعول بہ ہے فعل محذوف الزم کے لیے، الزم امر کا صیغہ باب فعل سے واحد مذکر حاضر کا، ان تضمیر اس میں اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے علم اور وقار کو لازم پکڑو۔ آگے جز نمبر 3 ہے بعد ایاک من الیاس، اس میں غلطی یہ ہے کہ جب تحذیر ضمیر منصوب منفصل ہو تو اس صورت میں اس کا جو فعل ناصب ہے اس کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر بعد کو حذف نہیں کیا گیا، تو یہ غلطی ہے، درست ہو جائے گا ایاک من الیاس۔ اس کی ترکیب کریں تو ایاک یہ ضمیر منصوب منفصل مفعول بہ ہے جس کا فعل ناصب وہ محذوف وجوباً ہے، وہ ہے اتقی بھی نکال سکتے ہیں اور بعد بھی نکال سکتے ہیں، تو یہاں پر ہم بعد نکال لیتے ہیں، تو بعد بھی امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، ان تضمیر اس میں اس کا فاعل، اور یہ آگے جو ہے من الیاس یہ جار مجرور ظرف لغو، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے اپنے آپ کو نا امیدی سے دور کر یا دور رکھ۔ آگے جز نمبر 4 ہے الزم العفو والکرم، اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر اغراء معطوف لہ کی شکل میں آیا، تو اس صورت میں جو فعل ناصب ہوتا ہے اس کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، یہاں پر وہ نہیں ہے۔ دوسرا پھر الکرمی پر اعراب بھی درست نہیں ہے کہ یہ معطوف ہے اور معطوف کا اعراب وہی ہوتا ہے جو معطوف لہ کا ہوتا ہے، تو اس کو بھی منصوب ہونا چاہیے، درست ہو جائے گا العفو والکرم۔ اب اس کی ترکیب کریں تو العفو معطوف لہ وواطفہ، الکرم معطوف لہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بہ ہے فعل محذوف الزم کے لیے، الزم امر کا صیغہ واحد مذکر حاضر کا، ان تضمیر اس میں اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے معاف کرنے اور
احسان کرنے کو لازم پکڑ لو۔ آگے جز نمبر 5 ہے احذر ایاک من الضال۔ اس میں غلطی ہے کہ یہاں پر جو تحذیر ہے یہ ضمیر کی شکل میں آیا، تو اس صورت میں فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر وہ نہیں ہے، تو درست ہو جائے گا ایاک من الضال۔ اب اس کی ترکیب کریں تو ایاک یہ ضمیر منصوب منفصل اور واحد مذکر حاضر کی ہے، یہ مفعول بھی ہے، اس کا فعل ناصب محذوف ہے اور وہ ہے اتقی۔ اتقی امر کا صیغہ واحد مذکر حاضر کا، انت ضمیر اس میں اس کا فاعل، اور من الضال یہ جار مجرور ظرف العو، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف العو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے تو اپنے آپ کو گمراہ شخص سے بچا۔ آگے جز نمبر 6 ہے نحو ایاکم ان تکرموا الفاسق۔ تو اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر بھی جو تحذیر ہے یہ ضمیر کی شکل میں ہے، تو اس صورت میں جو فعل ناصب ہوتا ہے اس کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر وہ نہیں ہے، تو درست ویسے ہو جائے گا ایاکم ان تکرموا الفاسق۔ اس کی اب ترکیب کی جائے تو ایاکم یہ ضمیر منصوب منفصل ہے اور اب یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، تو اس جیسا ہی میں پیچھے فعل بھی نکالنا پڑے گا، اور یہ ضمیر جو ہے مفعول بھی ہے، اس کا جو فعل ناصب ہے وہ اتقوا نکال لیتے ہیں۔ اتقوا امر کا صیغہ جمع مذکر حاضر کا، واو ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل۔ اس کے بعد آگے ان موصول حرفی، تکرموا یہ باب فعل سے مضارع کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، واو ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، اور الفاسق یہ اس کا مفعول بھی ہے، تو فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ان موصول حرفی کا صلہ، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بات مفرد ہو کر، اب اس میں وہی دو مذہب جو اوپر بھی بیان کیے کہ سیبویہ اور خلیل کے نزدیک یہاں پر پیچھے من حرف جار بھی ہے جو کہ مقدر ہے، تو ان کے نزدیک اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو ہم ظرف لغو بنا لیں گے، یعنی اسے اتقوا فعل کے لیے۔ باقی اکثر نواد کہتے ہیں کہ یہ مفعول بھی ثانی ہے، تو دونوں طرح ترکیب کرنی درست ہے۔ تو اتقوا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے یا پھر مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے اپنے آپ کو فاسق کی تکریم یعنی فاسق کی عزت کرنے سے بچاؤ۔ یہ جز نمبر 7 ہے اطلب الصداقۃ الصداقۃ۔ تو اس میں وہی غلطی کہ یہاں پر اغراء مقرر ہے، تو اس صورت میں جو فعل ناصب ہوتا ہے اس کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، تو درست ہوگا الصداقۃ الصداقۃ۔ ترکیب کریں تو الصداقۃ پہلا مؤکد، دوسرا تاکید، مؤکد تاکید مل کر مفعول بھی فعل ناصب محذوف وجوباً کے لیے وہ ہے الزم۔ الزم امر کا صیغہ انت ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو۔ اب متن کے اندر موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں، تو پہلا جملہ ہے الصدقہ، تو یہ مفعول بھی ہے اور اس کا پیچھے فعل ناصب الزم محذوف ہے، الزم فعل انت ضمیر اس میں اس کا فاعل اور یہ مفعول بھی فعل فعل مفعول بھی جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے سچ کو لازم پکڑ۔ آگے جملہ ہے ایاک من الاسد، تو اس میں ایاک یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، یہ مفعول بھی ہے فعل ناصب جو کہ معذوف ہے، اور یہاں پر معذوف وجوباً ہے، وہ ہے اتقی۔ اتقی فعل اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، اور من الاسد جار مجرور ظرف لغو، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے جملہ ہے الطریقہ الطریقہ، تو اس میں الطریقہ پہلا مؤکد، دوسرا الطریقہ یہ تاکید، مؤکد تاکید مل کر یہ مفعول بھی ہے اتقی فعل کے لیے، اتقی فعل انت ضمیر اس میں اس کا فاعل، اتقی فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے بیچ راستے سے بچ۔ آگے جملہ ہے العمل والاحسان، اس میں العمل یہ معطوف ہے و عاطفہ، الاحسان یہ معطوف ہے اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی ہے فعل معذوف الزم کے لیے، الزم امر کا صیغہ انت ضمیر اس میں اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے عمل اور احسان کو لازم پکڑ۔ آگے جملہ ہے البردہ والحرہ، تو البردہ معطوف ہے و عاطفہ، الحرہ معطوف ہے اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی ہے فعل معذوف اتقی کے لیے، اتقی فعل انت ضمیر اس میں اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے سردی اور گرمی سے بچ۔ آگے جملہ ہے الصبر الصبر،
تو الصبر موقت، دوسرا صبر تاکید موقت، تاکید مل کر یہ مفعول بہ ہے فعل معذوف الزم کے لیے، الزم فعل، انت فاعل، فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ترجمہ ہے صبر کو لازم پکڑ، صبر کو لازم پکڑ۔ آگے ہے الشرہ، الشرہ، اس میں الشرہ پہلا موقت، دوسرا الشرہ تاکید موقت، تاکید مل کر یہ مفعول بہ ہے فعل معذوف اتقی کے لیے، اتقی فعل، انت ضمیر اسم اس کا فاعل، فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ترجمہ ہے شر سے بچ، شر سے بچ۔ آگے جملہ ہے الاحسان، تو یہ مفعول بہ ہے فعل معذوف الزم کے لیے، الزم فعل انت فاعل، فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد الظلم، یہ بھی مفعول بہ ہے فعل معذوف اتقی کے لیے، اتقی فعل انت فاعل، اور یہ مفعول بہ فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے جملہ ہے ایاک والحسد، ایاک یہ ضمیر منصوب منفصل معطوف لے و عاطفہ، الحسد معطوف، معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بہ ہے فعل معذوف اتقی کے لیے، اتقی فعل انت ضمیر اسم اس کا فاعل، فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ترجمہ ہے اپنے آپ کو حسد سے بچا۔ آگے جملہ ہے ایاکما من الشر، تو اس میں ایاکما یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، اور یہ اب تثنیہ مذکر مخاطب کی بھی ہو سکتی ہے اور تثنیہ مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جو فعل ناصب ہے وہ محذوف وجوباً ہے، وہ ہے اتقا۔ تو اتقا امر کا صیغہ ہے تثنیہ مذکر حاضر کا، الف ضمیر بار جس میں اس کا فاعل، اور من الشر یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ترجمہ ہے تم دونوں اپنے آپ کو شر سے بچاؤ۔ آگے جملہ ہے ایاکم ان تکسلوا، اس میں ایاکم یہ ضمیر منصوب منفصل ہے اور جمع مذکر حاضر کی ہے، تو اس لیے جو اس کا جو فعل ناصب ہے وہ اتقو ہے، اور یہ اس کے لیے مفعول بہ ہے، اتقو فعل و ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، اور ان یہ موصول حرفی ہے، تکسلو یہ مضارع کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، و ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ان موصول حرفی کا صلہ و موصول صلہ مل کر بات ویل مفرد ہو کر، اب یہ یا تو اس سے پہلے من کو مقدر مان لیں گے یا پھر اس کو مفعول بہ ثانی بنا دیں گے، تو اتقو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اول اور مفعول بہ ثانی سے مل کر، یا پھر اتقو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ترجمہ ہے تم سب اپنے آپ کو سستی کرنے سے بچاؤ۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔